جنرل باجوہ نے اپنے جانے سے قبل ایک اعترافی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستانی فوج مستقبل میں سیاست سے دور رہے گی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستانی فوج سیاست میں ایک بار پھر نہ صرف شامل ہے بلکہ اسے حق سمجھ کے یہ سارا کام کر رہی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال تک فوج نے مسلسل عمران خان کے حق میں اور عمران خان کے تمام مخالفین کے خلاف ایک بیانیہ قائم کیا تھا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بہت تفصیل سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں دہشت گردی اور ملک میں امن عامہ اور دیگر معاملات پر تفصیل سے گفتگو کی گئی، لیکن 9 مئی سے قبل اس پریس کانفرنس کا غالباً اصل مقصد 9 مئی کے حوالے سے ہی بات کرنا تھا، جو کی بھی۔ اس میں انہوں نے تفصیل سے 9 مئی کے واقعات کو ایک بار پھر کنڈیم کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ 9 مئی میں ملوث افراد کو سزا ملنا چاہیے اور ملے گی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ جو انتشاری ٹولہ ہے جس میں ظاہر ان کی مراد پی ٹی آئی سے تھی، اس کے ساتھ بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر بات چیت ہو بھی تو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی جو انہوں نے ایک مزیدار بات کی ہوئی تھا کہ اگر جب تک وہ انتشاری ٹولہ بقول ان کے معافی نہیں مانگ لیتا پبلکلی، اس سے گفتگو کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ آئیے سارے معاملے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ فرض کیجئے میں یہاں جرمنی میں کوئی جرم کرتا ہوں ریاست کے خلاف، تو سوال یہ ہے کہ کیا ریاست میرے خلاف پریس کانفرنس کرے گی؟ پریس کانفرنس تو نہیں کرے گی، میرے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ایک طرف پاکستانی فوج کا شکوہ یہ ہے کہ ملک میں آرٹیکل 19 کے مطابق جو لکھا ہوا ہے وہاں کے پاکستان کے جو دفاعی معاملات ہیں اس سے متعلق گفتگو نہیں کی جائے گی۔ ایک طرف وہ آرٹیکل 19 کے اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ اسے قانونی چھتری مل گئی ہے کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی، دوسری طرف وہ پورے کے پورے دستور کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک اور معاملہ جو بڑا تباہ کن ہوا ہے وہ یہ کہ جنرل باجوہ نے اپنے جانے سے قبل ایک اعترافی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستانی فوج مستقبل میں سیاست سے دور رہے گی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستانی فوج سیاست میں ایک بار پھر نہ صرف شامل ہے بلکہ اسے حق سمجھ کے یہ سارا کام کر رہی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال تک فوج نے مسلسل عمران خان کے حق میں اور عمران خان کے تمام مخالفین کے خلاف ایک بیانیہ قائم کیا تھا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں شرح پیدائش 3.6 3.7 ہو، یعنی ہر 20 سال میں جس ملک کی آبادی تقریباً 70% 80% بڑھ رہی ہو، وہاں اس انداز کا بیانیہ اتنے طویل عرصے تک پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پوری نسل کو ایک پروپیگنڈا کا شکار کر دیں۔ پاکستان میں اس پروپیگنڈا کی وجہ سے کسی بھی اور سیاسی رہنما کے لیے، کسی بھی اور سیاسی جماعت کے لیے، کسی بھی اور سیاسی منشور یا سیاسی تنظیم کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچہ جو 2010 یا 2011 میں پیدا ہوا ہو، اس کی عمر اب 13-14 سال ہوگی، اس بچے نے تو دیکھا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ فلاں چور ہے، زرداری چور ہے، نواز شریف چور ہے، فضل الرحمان چور ہے، سیاستدان چور ہیں، جمہوریت غلط ہے۔ یہ سارے جملے ہیں جو مسلسل بیانیوں کے ذریعے، ریاستی بیانیوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے پھیلائے گئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا میں انفلوئنسرز بھرتی کیے گئے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے وہ اپنے یعنی ریاستی پیسے استعمال کر کے یہ 5th جنریشن وار لڑ رہے تھے اس وقت، اور ہر وہ شخص جو عمران خان یا پروجیکٹ عمران کے خلاف بات کرتا تھا اس وقت اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ کئیوں کے اوپر تو توہین مذہب تک کے الزامات لگا دیے گئے۔ آپ کو یاد ہے سلمان حیدر، اسی طرح وکاس گرایا اور عاصم سعید وغیرہ کے خلاف ایک پوری تحریک چلائی گئی تھی 5th جنریشن وار کی طرف سے کہ یہ توہین رسالت اور توہین مذہب میں ملوث ہیں، حالانکہ وہ موچی پیج چلایا کرتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں پاکستانی فوج کی اتنی عزت کرتا ہوں
جتنا پاکستانی فوج میرے ملک کے دستور کی کرتی ہے. اس بات پر ان کو مارا گیا تھا شدید. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ابھی تک مینٹلی یا فزیکلی وہ صحت مند نہیں ہو پائے ہیں. اور یہ 3 افراد نہیں ہیں، ایسے درجنوں افراد ہیں ملک بھر میں جن کو صرف اس بات پر اٹھایا گیا تھا کہ وہ پروجیکٹ عمران کے حق میں نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ فوج سیاسی کام نہ کرے 10-12 سال تک. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بچہ جو 2003-4 میں پیدا ہوا ہو یا 2000 میں پیدا ہوا ہو، جو اب 24 سال کا ہے، وہ اب یہ دیکھیے کہ 2011 میں اس کی عمر تھی کوئی 10-12 سال. اور 10-12 سال کے بچے کو آپ نے اس کی عمر سے لے کے اب تک، جس نے پہلی دفعہ اس دفعہ ووٹ دیا ہے، اس کو آپ نے مسلسل ایک ہی جھوٹ پڑھایا ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری جو تحریک، پوری کی پوری جو اپنے ایک ملک کی ایک نسل کو پروپیگنڈا کا شکار بنایا ہے، وہ آپ کو ایسے ہی جانے دے گی؟ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس بیانیہ کیا ہے. اگر آپ سادہ الفاظ میں یہ کہیں، دیکھیے کوئی بھی آدمی جو قانون کو مانتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ 9 مئی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرتشدد کارروائی میں کوئی ملوث ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے. پچھلے 1 سال میں قانون کے مطابق آپ مقدمات چلاتے، عدالتوں میں باقاعدہ شہادتیں اور گواہیاں اور ثبوت جمع کر کے ان لوگوں کو سزا دلواتے. لوگ ابھی تک مقدمات ہی شروع نہیں ہوئے کئیوں کے، تو اور کئی ہیں جو بقول آپ کے معافی مانگ کے باہر آ رہے ہیں. بھائی معافی کیا ہوتی ہے؟ کسی جرم بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو پھر معافی کیا ہے؟ کوئی اخلاقی جرم ہو تو سمجھ میں آتا ہے، کسی شخص نے جرم کیا ہے تو بھائی اس نے جرم کیا ہے، قانون توڑا ہے نا، قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ کیسے لوگ ہیں جو شامل تھے 9 مئی میں، فوجیوں کے اڈوں پر حملوں میں ملوث تھے، بلوے کر رہے تھے، باہر آئے پریس کانفرنس کر کے آپ کے حق میں انہوں نے بات کی ہے تو سارے جرم ختم ہو گئے ہیں. ایسے جب کریں گے تو کون اس پورے کے پورے معاملے پر یقین کرے گا؟ یا تو آپ یہ واضح کر دیتے کہ بھائی آپ معافی مانگ لیں، لیکن قانون کے مطابق آپ کے اوپر یہ چارج لگے گا اور آپ کو سزا ہوگی، پھر تو اور بات تھی. جو ملوث ملزمان تھے، ایسے تمام لوگ جو ملوث تھے جنہوں نے پریس کانفرنسیں کر دیں، ان کو آپ نے چھوڑ دیا. ایون کہ یہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ لوگوں نے ایسی چھوڑ دیا. یا تو قانون کے مطابق سزا دیں یا پھر سب کو چھوڑیں. یہ تو پھر دھندا بند کریں یہ سارا. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں ملوث کب تک رہیں گے؟ سیاست میں ملوث اس وقت تک رہے گی پاکستان کی فوج جب تک پاکستان کی فوج کے کاروباری مقاصد موجود ہیں. یاد رکھیے گا، جب تک فوج کاروبار کر رہی ہے، پاکستان کی فوج سیاست سے دور نہیں ہو سکتی. عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ جھوٹ بولتی ہے جب وہ یہ کہتی ہے کہ وہ فوج کو سیاست سے دور کر دے گی. کوئی بھی ایسی جماعت جس کے منشور میں یہ شامل نہیں کہ وہ فوج کا کاروبار ختم کرے گی اور فوج کو صرف اور صرف ایک دفاعی قوت بنائے گی اور فوج کے دفاعی اخراجات ریاست پاکستان وہ اٹھائے گی، اس وقت تک یہ بھول جائیں آپ کہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے کوئی ایسی قوت پیدا ہو سکتی ہے جو فوج کو سیاست سے دور کرے. سیاست میں فوج ملوث رہے گی. پریکٹیکل بات یہی ہے. اس کا حل صرف یہی ہے کہ دھیرے دھیرے فوج سے اسپیس واپس لی جائے. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک طرف عمران خان نے طے کیا ہوا ہے کہ اس نے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ جو 3 بڑی سیاسی قوتیں ہیں ان سے وہ بات نہیں کرنے کو تیار. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں. اس سے پہلے ماضی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، طالبان سے بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن وہ دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں طالبان جیسے، لیکن وہ ملک کی سیاسی قوت سے یا چوروں ڈاکوؤں سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جس شخص کا بیانیہ یہ ہو، اس شخص کو سیاست میں کیسے ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے؟ ایک شخص جو جمہوریت پر یقین ہی نہیں رکھتا، اس کو جمہوری کیسے کہا جا سکتا ہے اور اس کو جمہوری عمل کا حصہ کیوں ہونا چاہیے؟ یہ بنیادی سوال ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی خود سے سوال کرنا چاہیے. ایک آدمی جو یہ یقین ہی نہیں رکھتا، جس کا آپ یہ دیکھیے عمران خان کے ساتھ 50% لوگ ہوں گے یا 60% لوگ ہوں گے، ارے بھائی 70% لوگ ہوں گے، لیکن پھر جو 30% لوگ ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں. نون لیگ ہو یا زرداری ہو یا فضل الرحمان ہو، ان لوگوں کے بھی ووٹرز ہیں بھائی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے علاوہ سارے ووٹرز ختم کر دوں گا میں، میرے علاوہ ساری پارٹیاں ختم کر دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسے آدمی کو سیاست کیسے کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے؟ اور پاکستان جیسے ملک میں ایسا آدمی کس طرح سے وزارت عظمیٰ تک پہنچا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مسلسل جب کسی علاقے میں کوئی ڈکٹیٹر قسم کی سوچ ملوث ہو جاتی ہے یا برسر اقتدار آ جاتی ہے، وہ پھر ایک پوری نسل کو متاثر کر دے. روس کی مثال ہمارے سامنے ہے. روس میں سن 2000 سے مسلسل پوٹن کی حکومت ہے. ایک پوری نسل پیدا ہو گئی ہے اور جوان ہو گئی ہے، بلکہ بوڑھی ہو گئی ہے، جو صرف پوٹن کو ہی ملک کا ایک طرز کا
مطلق العنان بادشاہ دیکھ رہی ہے، اور ملک کی سرکاری میڈیا نے اس انداز سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اب پوٹن کے علاوہ کسی کو وہ صدر مانتے ہی نہیں ہے۔ جمہوریت تو ہے لیکن جمہوریت کہاں ہے؟ پوٹن کے خلاف آپ کھڑے نہیں ہو سکتے انتخابات میں۔ یہی حال ترکی کا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پولینڈ تک میں ایک ایسی حکومت گزری ہے جس سے ابھی جان چھڑائی ہے کسی طرح سے اس ملک نے، جو اس پولینڈ کو، جو یورپی یونین کا رکن ملک ہے، اس کو ایک آمریت میں تبدیل کر رہی تھی۔ اس نے جتنی عدالتیں تھیں ان کو اپنے نیچے کر لیا، جو فوج تھی اور جو دیگر ادارے تھے وہ تو آلریڈی تھے ہی، ان کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ملک کا وہ پارلیمانی نظام تبدیل کرنے کے چکر میں تھی۔ ایسے لوگ ہیں، ان کو اب یہ افسوسناک سوال ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر جہالت بھی زیادہ ہے، جہاں خواندگی کی شرح کم ہے، جہاں جمہوریت سے متعلق پہلے ہی بے حد فوجیوں کے کہنے پر شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے ہیں، وہاں اس انداز کی سوچ پیدا کی گئی اتنی ریاستی سرپرستی میں۔ اب اس کا حل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ 9 مئی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کی اس ایک لڑی ہے جو واقعات فوج نے خود شروع کیے تھے۔ پی ٹی وی پر حملہ ہوا، اسی طرح پارلیمان پر حملہ ہوا، اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے ہوئے۔ فوج اس صورت میں پشت پناہی کرتی رہی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو تحریک لبیک ہے، اس کے ذریعے حکومت وقت کو اس وقت کی 2017 میں ایک طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیا گیا، اور وہاں فوج نے پیسے بانٹے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ تو اب اگر ایسے آپ نے پروپیگنڈا کر کے اپوزیشن یا کسی بھی طرح کی دوسری رائے کے لیے جگہ ہی بند کر دی ہے، تو میرے خیال میں آپ تو صرف بھگتنے کا ہی وقت ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بطور سماجی سائنٹسٹ کے، سوشل سائنٹسٹ کے، I have absolutely no solution for this problem۔ اس مسئلے کا کوئی حل آپ کو، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ ایک ایسی سوچ جو جمہوریت کے نام پر ہو لیکن جمہوریت مخالف ہو، سیاست کے نام پر ہو لیکن سیاست سے نفرت کرتی ہو، جو پارلیمان میں آنا چاہے لیکن پارلیمان ختم کرنے کی دعوے دار ہو، جو بظاہر پارلیمانی جمہوریت کے ذریعے آنا چاہتی ہو لیکن ملک میں بادشاہت ایک طرز کی نافذ کرنا چاہتی ہو۔ ایسی سوچ آپ نے پوری کی پوری قوم میں ڈالی ہے پچھلے 20-25 سال میں، اور خاص طور پر پچھلے 10 سال میں۔ تو ایسے میں مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کا مستقبل کیا بنتا ہے۔ یہ سنجیدہ سوال ہے، یہ پاکستان میں جتنے بھی دانشور ہیں انہیں آج خود سے کرنا چاہیے کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ آپ نے ایک پوری نسل تیار کی ہے، جو نسل جمہوری ووٹ بھی ڈالنا چاہتی ہے لیکن جمہوریت سے نفرت بھی کرتی ہے، جو سیاست میں حصہ بھی لے رہی ہے لیکن سیاست سے بھی نفرت کرتی ہے، جو ملک میں ایک جمہوری حکومت بھی چاہتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جمہوریت کا بنیادی اصول جو انکلوسیونیس ہے، یعنی جو جس میں اپوزیشن ہوتی ہے، جس میں دیگر پارٹی ہوتی ہے، وہ بھی ختم کرنا چاہتی ہے، جو بظاہر پارلیمانی انداز سے آنا چاہتی ہے لیکن وہ پاکستان میں پارلیمانی نظام کو ختم بھی کرنا چاہتی ہے، جو بظاہر فوج کو بیرکوں تک محدود کرنا چاہتی ہے لیکن فوج کے ساتھ مل کر وہ اپوزیشن کو دبانا بھی چاہتی ہے۔ اگر یہ سوچ پیدا کی گئی ہے تو بھائی اس کا مجھے نہیں معلوم کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ حل میری نظر میں تو بہت آسان نہیں ہے۔ اب یہ طویل مدتی اس کا حل کرنا پڑے گا۔ اب دوبارہ سے آپ کو میڈیا بیانیے تبدیل کرنا پڑیں گے جمہوریت کے حق میں۔ اب آپ کو دوبارہ سے ملک کے نصاب کو تبدیل کرنا پڑے گا تاکہ ایک دفعہ پھر ملک سے شدت پسندی کا خاتمہ ہو، اور یہ جو زور زبردستی کے ذریعے اور تشدد کے ذریعے بات منوانے والا رویہ ہے اس کا خاتمہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ملک میں ڈیموکریٹیکل جو ڈائیلاگ ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مختلف افراد مختلف رائے کے حامل ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ملک کی سیاسی انداز سے اگر حصہ بننا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے سارے سیاسی رہنما کرپٹ ہیں اور چور ہیں، ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی، تو صاحب یہ مسئلہ تو ہے پھر، کیونکہ اس وقت ان کی تعداد بھی کم تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے پوری کی پوری نسل کو ایسا تیار کیا ہے تو یہ تو ہے۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ کیا ان کا حق ہے ووٹ دے کے اپنے مرضی کا حکومت؟ ظاہر ہے ملک کے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ان کو حق حاصل ہے۔ آپ اس سے اگری کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ان کو حق تو حاصل ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے یہ آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا۔ اسی ویڈیو کے نیچے اگر آپ اپنی رائے لکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں عوامیت پسندی اور شدت پسندی، سیاسی شدت پسندی، اس کا سدباب کیسے ممکن ہوگا؟ ایک جماعت جو یہ سمجھتی ہے کہ باقی ساری پارٹیاں ختم کر دی جائیں اور صرف وہی پارٹیاں ہوں جو ہلکی پھلکی انداز سے پی ٹی آئی کے مخالف بھی ہوں یا مخالفت کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ ملک سے جو بڑی پارٹیاں ہیں، بڑے مخالفین ہیں، جو بڑے اپوزیشن والے لوگ ہیں یا ناقدین ہیں،
ان سب کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. ہر وہ صحافی جو پی ٹی آئی پر تنقید کرے وہ لفافہ ہے، ہر وہ پولیٹیشین جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرے وہ کرپٹ ہے، ہر وہ فوجی، ہر وہ پولیس اہلکار، ہر وہ بیوروکریٹ جو پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کرتا ہے اسے ختم کر دینا چاہیے. تو اگر ایسا کوئی نظام کوئی جماعت بنانے کے چکر میں ہو تو اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی اگر اس کو عوامی مقبولیت بھی حاصل ہو، اگر عوام کی بڑی تعداد اس کے حق میں بھی ہو. 8 فروری کے انتخابات میں یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے، عام خاص طور پر نوجوانوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ تو ہے، پی ٹی آئی کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت بنائے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک جماعت جو جمہوریت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یا جمہوری رویے کی حامل نہیں ہے، اس کو روکا کس طرح جا سکتا ہے؟ یہاں اپنی رائے اب لکھیے تاکہ گفتگو آگے بڑھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.